الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ محرم الحرام کی بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی اور انہی سعادت بھری گھڑیوں میں جمعۃ المبارک جیسا عظیم اور بافضیلت دن بھی عطا فرمایا۔ آج کی اس ایمان افروز گفتگو میں ہم قرآن کریم کی ایک نہایت عظیم سورت مبارکہ پر مشتمل ایسا مبارک عمل بیان کریں گے جسے اہل علم نے دعا، ذکر اور قرآن کریم سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ عمل اللہ تعالی سے رجوع، اخلاص، دعا اور قرآن مجید کی تلاوت کی برکتیں سمیٹنے کا ایک خوبصورت موقع ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل، کامل یقین اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی نیت سے اس عمل کو اختیار کرے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے خیر، آسانی اور برکت کے دروازے کھول دے، اس کے دل کو سکون عطا فرمائے، اس کے رزق میں وسعت پیدا فرمائے اور اس کی جائز دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت بخشے۔ البتہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ہر دعا اور ہر عمل کی قبولیت اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اور مشیت کے تابع ہے، اس لیے بندے کا کام اخلاص کے ساتھ عبادت اور دعا کرنا ہے، جبکہ عطا فرمانا صرف اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ اس مبارک جمعہ کے دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضور پاک پر درود پاک پڑھیں، توبہ و استغفار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اپنے رب کریم کے حضور عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلائیں۔ انشاءاللہ آج کی یہ پوری گفتگو آخر تک سننے والے حضرات کے لیے نہ صرف معلوماتی ہوگی بلکہ ایمان کو تازگی، دل کو اطمینان اور عبادت کا نیا جذبہ بھی عطا کرے گی۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ محترم ناظرین کرام، کسی بھی وظیفے یا عبادت کی اصل روح صرف الفاظ دہرانا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی پر مکمل بھروسہ، اخلاص نیت اور نیک اعمال کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ افسوس کہ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے وظائف پڑھے لیکن انہیں اپنی خواہش کے مطابق نتیجہ حاصل نہ ہوا۔ یاد رکھیے، جب بندے مومن اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنے، حقوق العباد ادا کرنے، حلال رزق اختیار کرنے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی دعا میں بھی ایک خاص تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے بزرگان دین نے صدقہ و خیرات کی اہمیت پر ہمیشہ زور دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ایمان افروز واقعہ منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک خاتون نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے
صرف 3 روٹیاں راہ خدا میں پیش کی۔ بظاہر ایسا محسوس ہوا کہ اس کا آٹا ضائع ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی حکمت یہ تھی کہ وہی آٹا سمندر میں ایک کشتی کے سوراخ کو بند کرنے کا ذریعہ بن گیا، جس سے تاجروں کی جان و مال محفوظ رہے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی معمولی صدقے کے بدلے اس خاتون کو ہزاروں دینار عطا فرما دیے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اخلاص کے ساتھ کیا گیا معمولی سا عمل بھی اس کے ہاں کبھی ضائع نہیں جاتا، بلکہ وہ اپنے بندے کو ایسے انداز سے نوازتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور سبق آموز واقعہ میں ایک نیک عورت نے بادشاہ کی سخت دھمکی کے باوجود ایک محتاج کو 2 روٹیاں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے دے دی، جس کے نتیجے میں اسے دنیاوی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے انہی 2 روٹیوں کو اس کی نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ ان واقعات کا مقصد ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ صدقہ، اخلاص اور اللہ پر بھروسہ دعا اور عبادت کی قبولیت کے اہم اسباب میں سے ہیں۔ لہذا جب بھی کوئی نیک عمل یا وظیفہ کریں تو اپنی استطاعت کے مطابق کسی محتاج کی مدد، صدقہ یا خیرات کا بھی اہتمام کیجیے، کیونکہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب آئیے اس مبارک عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن کریم کی ہر سورت مبارکہ باعث برکت اور باعث ہدایت ہے، اور کسی بھی سورت کو ایسا یقینی ذریعہ سمجھنا کہ وہ ہر حال میں لازماً دنیاوی دولت یا ہر خواہش پوری کر دے، درست نہیں۔ اصل اثر اللہ تبارک و تعالی کی مشیت، اخلاص، دعا اور نیک اعمال سے وابستہ ہے۔ البتہ بزرگان دین نے قرآن کریم کی تلاوت، خصوصاً سورہ مزمل کی پابندی کی ترغیب دی ہے، کیونکہ اس میں رات کی عبادت، صبر، توکل اور اللہ تعالی پر کامل اعتماد کی تعلیم دی گئی ہے۔ اگر آپ محرم الحرام کے بابرکت جمعہ میں عصر کی نماز کے بعد سکون کے ساتھ بیٹھ کر پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر سورہ مزمل کی تلاوت کریں اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنی جائز حاجات کے لیے دعا کریں تو یہ ایک نہایت عمدہ عبادت ہے۔ دوران تلاوت پوری توجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رکھیے، دنیاوی خیالات سے حتی الامکان اپنے دل کو خالی رکھیے اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگیے کہ میرا رب میری ہر بات سن رہا ہے۔ اگر کسی خاص آیت مبارکہ کو بار بار پڑھنے کا معمول اختیار کرنا ہو تو اسے سنت یا لازمی طریقہ نہ سمجھا جائے، بلکہ محض ایک ذاتی نفل عمل کے طور پر کیا جائے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی مخصوص تعداد ثابت نہیں۔
میری پیاری ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ دعا کی قبولیت صرف الفاظ یا تعداد پر موقوف نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور عاجزی، انکساری، حلال رزق، تقوی، توبہ، صبر اور اخلاص ہی وہ حقیقی اسباب ہیں جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کائنات کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت کے مطابق اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اس کی پریشانیاں آسان کرتا ہے اور اس کے لیے وہاں سے آسانیاں پیدا دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین، اب آئیے سورہ مزمل کی عظمت، اس کے روحانی اثرات اور اس مبارک عمل کی برکتوں پر کچھ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام اللیل، صبر، ذکر الہی اور دعوت حق پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے ہمیشہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کو روحانی مضبوطی، قلبی سکون اور اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص رزق میں کشادگی، گھریلو پریشانیوں کے خاتمے، کاروبار میں برکت، قرض سے نجات، بیماری سے شفا، اولاد کی اصلاح یا کسی اور جائز حاجت کے لیے سورہ مزمل کی تلاوت کرے اور اس کے ساتھ سچی توبہ، استغفار، حلال روزی، نمازوں کی پابندی اور اللہ تبارک و تعالی پر کامل بھروسہ بھی اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے پایہ رحمت سے اس بندے کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ البتہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ کسی مخصوص تعداد، دن یا طریقے کے بارے میں وہی بات یقین کے ساتھ بیان کی جائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو، جبکہ دیگر مجرب اعمال کو محض نیک لوگوں کا تجربہ سمجھا جائے۔ ناظرین کرام، شریعت کا لازمی حکم نہ سمجھا جائے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مشکلات کے دنوں میں قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کیا، اللہ تبارک و تعالی کے حضور گریہ و زاری کی، صدقہ و خیرات کا پابندی کے ساتھ اہتمام کیا اور پھر اپنے رب کریم کی رحمت کے ایسے کرشمے دیکھے کہ ان کی مایوسی امید میں، تنگی آسانی میں اور بے سکونی قلبی اطمینان میں بدل گئی۔ اس لیے ناظرین کرام، جب بھی آپ یہ عمل کریں تو صرف دنیاوی نعمتوں ہی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے ایمان کی سلامتی، تقوی، حسن اخلاق، حلال رزق، عافیت، والدین کی مغفرت، اولاد کی نیکی، امت مسلمہ کی بھلائی اور خاتمہ بالخیر کی دعا بھی ضرور کریں، کیونکہ جس بندے کی آخرت سنور جائے، حقیقت میں وہی بندہ دنیا کا بھی سب سے کامیاب انسان ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب آئیے اس مبارک عمل کا طریقہ نہایت آسان انداز میں سمجھ لیتے ہیں۔
تاکہ ہر شخص اسے اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ انجام دے سکے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ ہر نیک عمل کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص نیت، اللہ تبارک و تعالی پر مکمل بھروسہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی پر ہے۔ لہذا جمعہ کے مبارک دن عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد باوضو قبلہ رخ اور مکمل توجہ کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ آغاز میں شروع میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر سورہ مزمل کی تلاوت کریں۔ اگر آپ اس سورت مبارکہ کی مکمل تلاوت 7 مرتبہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور دوران تلاوت جب 9ویں آیت مبارکہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا پر پہنچیں تو اپنے رب کی کبریائی اور اس پر کامل بھروسے کے احساس کے ساتھ اسے 11 مرتبہ پڑھیں، پھر آگے کی تلاوت مکمل کر لیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ باقی تلاوت بھی جاری رکھیں۔ عمل مکمل ہونے کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی مانگیں، اپنے والدین، اہل خانہ، اولاد اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر کریں، اور اپنی تمام تر حاجات اپنے رب کے سامنے پیش کریں۔ دعا کرتے وقت جلد بازی نہ کریں، بلکہ یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے کی فریاد سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر مطلوبہ چیز فوراً حاصل نہ ہو تو مایوس نہ ہو، کیونکہ مومن کا کام مانگتے رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا کام اپنے مناسب وقت پر عطا فرمانا ہے۔ ساتھ ہی اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات، استغفار، نمازوں کی پابندی اور حلال روزی کا اہتمام بھی جاری رکھیں، کیونکہ یہی اعمال دعا کی قبولیت اور زندگی میں خیر و برکت کے اہم اسباب اور ذریعہ ہیں۔ انشاءاللہ جب بندہ اخلاص، صبر اور توکل کے ساتھ اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے تو وہ وقت بھی آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرما کر اس کی زندگی میں ایسی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور اور گمان نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آج کی یہ ایمان افروز گفتگو آپ کے دل تک ضرور پہنچی ہوگی اور آپ کو قرآن کریم کی اس عظیم سورت اور جمعۃ المبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ ملا ہوگا۔ میری آپ سب سے دل کی درخواست ہے کہ اس مبارک عمل کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا، اخلاص اور کامل یقین کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ اصل کامیابی صرف وظائف کی کثرت میں نہیں بلکہ نیک اعمال، تقوی، پرہیزگاری، حلال روزی، صدق دل، استغفار اور اللہ تبارک و تعالی پر کامل بھروسے میں ہے۔ اگر یہ گفتگو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو اسے ضرور پسند فرمائیے، اپنے والدین، بہن بھائیوں
دوستوں، عزیز و اقارب اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس نیکی میں شریک ہو سکیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی ایک شخص کی زندگی میں خیر کا راستہ کھل جائے اور اس کا اجر قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کیجیے، ساتھ ہی یا رزاق یا وہاب یا غنی لکھ کر اپنے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی درخواست بھی کیجیے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں میں شامل رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اے اللہ، اے رب کریم، ہمیں قرآن کریم، قرآن مجید سے سچی محبت عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری جائز دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے رزق میں وسعت، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے دلوں میں ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ہماری اولاد میں نیکی، ہمارے والدین پر اپنی بے پایہ رحمتیں، ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت اور پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر قسم کی آزمائش، پریشانی، بیماری، قرض، تنگ دستی اور فتنوں سے محفوظ فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان، تقوی اور اپنی کامل رضا پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔